نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی سوتا رہ گیا اور اس کی نماز چھوٹ گئی یا وہ نماز کو بھول گیا، نہیں پڑھ سکا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، تو جیسے اسے یاد آ جائے وہ فوری نماز کو پڑھ لے، اور جیسے بیدار ہو جائے وہ فوراً نماز کو ادا کر لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں انسانوں کے دو اعذار کو ذکر فرمایا ہے۔ انسان ہے، اسے نسیان بھی طاری ہوتا ہے، بھول جاتا ہے، کبھی کبھی اسے یاد نہیں رہتا، مشغولیت میں اس قدر پھنسا ہوا ہے کہ اذان کی آواز بھی اسے نہیں آئی، اور کسی ایسی جگہ پر رہ رہا ہے جہاں اذان کی آواز نہیں آئی، نماز کی طرف دھیان بھی نہیں گیا، اچانک وقت ہی نکل گیا۔ جب وقت نکل گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وقت نکلنے کے بعد جیسے ہی اسے یاد آئے فوراً نماز کو ادا کر لے۔ تو ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ عذر کی وجہ سے اگر یہ نماز رہ جاتی ہے اور یہ کبھی کبھار زندگی میں معاملہ پیش آتا ہے تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ یہ آدمی گناہگار نہیں ہوگا۔ کام میں مشغولیت کی وجہ سے نماز رہ گئی ہے، یاد نہیں رہا، روزانہ نماز کا عادی ہے، پابندی سے نماز کا اہتمام کرتا ہے، لیکن آج کسی کام میں اس قدر پھنس گیا کہ یاد نہیں رہا اور نماز کا وقت نکل گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عذر اللہ پاک کے یہاں قبول ہے۔ اس عذر کی وجہ سے اگر نماز رہ گئی تو گناہگار نہیں ہوگا، جیسے ہی یاد آئے فوراً نماز کو ادا کرے، نماز کو ادا کر کے پھر باقی کاموں میں مشغول ہو۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ او نام عن صلاۃ، کوئی آدمی اگر سوتا رہ گیا اور اس کی نماز چھوٹ گئی، عشاء کی نماز کے بعد دیر تک جاگتے رہے، رات گئے، وقت گزر گیا اور دیر سے سویا اور فجر میں آنکھ نہیں کھلی، اب نماز فجر کی رہ گئی، تو جیسے ہی جاگا فوراً فجر کی نماز ادا کرے، انتظار نہ کرے کہ ظہر کے ساتھ اب قضا کروں گا، نہیں، فوری نماز کو ادا کر لے۔ یہاں یہ نقطہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ وہ آدمی جس کے لیے فجر میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہو تو اس کے لیے عشاء کی نماز پڑھ کر کسی اور کام میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے، وہ فوری پھر آرام کرے۔ اگر ایک آدمی کے لیے اٹھنا فجر میں دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، سہولت سے اٹھ سکتا ہے، رات کو 1 بجے سوتا ہے، 2 بجے سوتا ہے، اٹھ سکتا ہے اور وہ اپنے دیگر مشاغل اور کاموں کو انجام دیتا ہے تو اس کی اجازت تو بہرحال ہے، لیکن ایک وہ آدمی کہ جو فجر میں نہیں اٹھ پاتا، نہیں اٹھ سکتا، تو اس کے لیے تو یہ حکم ہے کہ عشاء پڑھے اور جلدی جلدی سونے کی کوشش کرے تاکہ فجر کی نماز اسے میسر ہو۔ ایک آدمی عشاء کے بعد جلدی فوری سو گیا، اس نے الارم بھی لگایا، اسباب جاگنے کے سارے اس نے اختیار کیے، پھر بھی اگر نہیں جاگا تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اس کا ایسا ہونا، اس کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، اللہ پاک اسے معاف کر دیں گے، درگزر والا معاملہ کر دیں گے۔ لیکن ایک آدمی اگر تاخیر تک، دیر تک جاگتا ہے، دوسری بات یہ کہ وہ جاگنے کے اسباب بھی پیدا نہیں کرتا، صبح اٹھنے کے اسباب اپنے ساتھ پیدا نہیں کرتا، ان اسباب کو مہیا نہیں کرتا، الارم نہیں لگاتا اور دیگر کوئی سبب وہ مہیا نہیں کرتا، تو اب اس کا یہ نماز کا ترک کرنا، فجر کا رہ جانا، یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے، اور یہ جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے فجر کا ترک ہو جانا ہے، حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق بتایا ہے کہ یہ نفاق کی علامت ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہم اچھی طرح سے اس بات کی کوشش کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ جائے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جب ہماری نمازیں، کئی نمازیں رہ گئی ہیں،
کئی نمازیں ہماری رہ گئی ہیں، تو اب قضا کا طریقہ کار کیا ہے؟ نمازوں کی قضا کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی ہیں، بہت ساری آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں، تو اب اس موقع پر قضا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا اندازہ کریں کہ آپ کی کتنی نمازیں رہ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اندازہ کریں گے کہ ظہر کی 10 نمازیں رہ گئی ہیں، 50 نمازیں رہ گئی ہیں، تو جب آپ قضا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ یہ نیت کریں گے کہ جتنی ظہر کی نمازیں میری قضا ہیں ان سب میں سے سب سے پہلی ادا کر رہا ہوں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ قضا نماز کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اوقات مکروہہ کے علاوہ جب بھی آپ قضا پڑھنا چاہیں آپ کے لیے گنجائش ہے، جائز ہے۔ اوقات مکروہہ میں بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے، اگر آپ صاحب ترتیب ہے، صاحب ترتیب اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جس کی نمازیں فوت نہیں ہوئی فوری ہی اس نے شروع کر دی، مسلسل نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے۔ جس آدمی کی 6 نمازیں لگاتار قضا ہو جاتی ہیں وہ آدمی صاحب ترتیب سے نکل جاتا ہے۔ تو جس آدمی کی 6 نمازیں قضا جمع ہو گئی ہیں اب اس کے لیے کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے، وہ قضا نمازوں کو جس ترتیب سے ادا کرے، چاہے تو پہلے وقتی نمازیں پڑھے اور چاہے پہلے قضا نمازیں پڑھے، دونوں طرح سے اس کو اجازت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 6 نمازیں جمع ہیں، ابھی عشاء کی نماز کا ٹائم ہے اور جناب کل بھی اس نے عشاء کی نہیں پڑھی اور پھر فجر بھی نہیں پڑھی اور اسی طرح سے جناب ظہر اور پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء اور اگلے دن کی ایک نماز کی اس کے پاس باقی ہے، تو مسلسل 6 نمازیں اس کے پاس اگر جمع ہو گئی ہیں، اب عشاء کا ٹائم آ گیا ہے، تو یہ آدمی اس کے لیے گنجائش ہے کہ پہلے یہ وقتی نماز ادا کرے اس کے بعد قضا کرے۔ لیکن 3 نمازیں ایک آدمی کی قضا ہوئی، مثلا فجر بھی چھوٹی ہے، ظہر بھی چھوٹی ہے، عصر بھی چھوٹی ہے، 3 نمازیں چھوٹی ہیں۔ اب مغرب کا جب ٹائم آ گیا ہے تو اب اسے حکم یہ دیا جا رہا ہے، یا عشاء کا ٹائم آ گیا ہے اسے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ پہلے وقتی نماز ادا کرے بعد میں وہ قضا نماز ادا کرے گا۔ تو اگر صاحب ترتیب ہے، اور صاحب ترتیب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس آدمی کی زندگی میں نمازیں نہ چھوٹی ہو وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے، مسلسل اس کی نماز شروع سے چل رہی ہے۔ لیکن اگر 6 نمازیں اس کی ضائع ہو گئیں تو وہ آدمی صاحب ترتیب سے نکل جائے گا۔ اب اس کے لیے چاہے وہ وقتی پہلے ادا کرے چاہے قضا پہلے ادا کرے، جس طرح سے بھی ادا کرے اس کو اجازت ہے۔ قضا شدہ نمازوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ظہر کے بعد اس کو ٹائم ملا، اب وہ ظہر کے بعد عشاء کی بھی قضا کر رہا ہے، مغرب کی بھی قضا کر رہا ہے، فجر کی بھی قضا کر رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ظہر کے ساتھ آپ نے ظہر کی قضا کرنی ہے، عصر کے ساتھ آپ نے عصر کی قضا کرنی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ کو سہولت ہو آپ قضا نماز کر سکتے ہیں۔ پھر قضا نمازوں کے متعلق یہ ضابطہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ فرائض اور وتر کی قضا آپ کریں گے، سنتوں کی قضا آپ نے نہیں کرنی، صرف فرائض اور وتر کی قضا۔ ایک آدمی کے ذمہ میں بہت ساری قضائیں باقی ہیں، بہت ساری قضائیں باقی ہیں، اب اس آدمی کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ نوافل کی جگہ پر قضا ادا کرے، سنت غیر موقدہ کی جگہ پر قضا ادا کرے، لیکن سنت موقدہ نہیں چھوڑے گا۔ مثال کے طور پر عشاء سے پہلے سنت غیر موقدہ ہے، اب یہ سنت غیر موقدہ کو چھوڑ کر اس کی جگہ پر قضا نماز ادا کرے، لیکن عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں موقدہ ہیں یہ نہیں چھوڑے گا، یہ نہیں چھوڑے گا، یہ پڑھنی ہے اس کو۔ تو سنت غیر موقدہ اور نوافل کی جگہ پر وہ قضا ادا کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ بہرحال یہ عرض کیا کہ قضا نمازوں کے لیے جو بھی وقت میسر ہو اس وقت میں آدمی قضا نماز ادا کرے، جب تک وہ ادا نہیں کرے گا وہ قضا نماز اس کے ذمے میں باقی ہے۔ پھر یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ قضا نمازوں کو اگر باجماعت ادا کرتا ہے تو باجماعت ادا کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر نماز وہ ہے جو عشاء کی ہے، فجر کی ہے یا مغرب کی ہے، جن نمازوں میں زور سے قرات ہوتی ہے، تو ان نمازوں کو جب قضا جماعت کے ساتھ کیا جائے گا تو زور سے ہی قرات کی جائے گی۔ ضابطہ یہ ہے کہ زور سے قرات کی جائے۔ 3 آدمی ہیں ان کی عشاء کی نماز رہ گئی ہے، 3 آدمی ہیں ان کی فجر کی نماز رہ گئی ہے، وہ جناب 10 بجے فجر کی نماز قضا کرنا چاہ رہے، تو اب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم مل کے جماعت کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی جماعت کر لو، تو اب اونچی آواز سے قرات کریں گے، حالانکہ دن کی نمازوں میں زور سے قرات نہیں کی جاتی، لیکن چونکہ انہوں نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے اس لیے اونچی آواز سے قرات کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے اور
رات کے آخری حصے میں ایک جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا اور صحابہ بھی وہاں آرام کے لیے لیٹ گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال جیسے ہی صبح صادق ہو جائے ہمیں جگا دینا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے جو ہے وہ ٹیلے کے ساتھ ٹیک لگا کے مشرق کی طرف دیکھنے لگے, صبح صادق کا انتظار کرنے لگے کہ سفیدی نظر آئے اور میں اذان دوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاؤں. جیسے ہی ٹیک لگایا اور آرام کے لیے ٹیک لگانے لگے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی نیند طاری کر دی, سو گئے. اور جب سورج بلند ہو گیا, تپش اور حرارت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. سارے کے سارے سو گئے, سب پر نیند طاری ہو گئی, اس لیے کہ انسان ہے, انسان سے کبھی ہو جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ چلو یہاں سے یہاں شیطانی اثرات ہیں, تھوڑا سا آگے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا اذان دو. انہوں نے اذان دی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت وہ نماز قضا کی, فجر کی نماز باجماعت قضا کی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر چند افراد کی نماز قضا ہو گئی ہے اور سب کو معلوم ہے کہ ہاں سب کی متفقہ قضا ہوئی ہے, مشترکہ قضا ہوئی ہے, تو سب کو مل کر جماعت سے ادا کر لینا چاہیے. لیکن اگر دوسرے کو معلوم نہیں ہے تو پھر بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میری نماز قضا ہوئی ہے. اللہ پاک نے اگر اس معاملے کو پردہ رکھا ہے تو اس کو پردے میں رہنے دیا جائے. اسی طرح سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں, عرض کیا کہ قضا نمازیں جب آپ چاہیں ادا کر سکتے ہیں اوقات مکروہہ کے علاوہ. 3 اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں کوئی نماز نہیں ادا کی جاتی. سورج جب بالکل طلوع ہو رہا ہے, سورج جب بالکل نصف النہار میں ہو, زوال کے موقع پر ہو, زوال سے تھوڑا سا پہلے, اور سورج جب بالکل ڈوب رہا ہے. ان 3 اوقات میں نماز کوئی بھی آپ ادا نہیں کر سکتے. نہ فرض نماز ادا کی جائے گی, نہ نفل ادا کی جائے گی, اور نہ سجدہ تلاوت. ہاں, غروب آفتاب کے موقع پر بالکل جب سورج ڈوب رہا ہے وہاں اسی دن کی عصر کی نماز کی اجازت ہے, اس کے علاوہ کسی اور نماز کی اجازت نہیں ہے. تو یہ 3 اوقات ہیں, اوقات مکروہہ کہلاتے ہیں. عرض کیا زوال صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہے, اور دوسرا عرض کیا کہ جب سورج بالکل نصف النہار میں. ان دونوں اوقات میں تو کوئی نماز, نہ فرض نہ نفل, نہ آج کی نہ کل کی, کوئی نماز نہیں ادا کر سکتے. البتہ جب سورج غروب ہو رہا ہے تو اس موقع پر کوئی اور فرض تو نہیں ادا کر سکتے, قضا نہیں ادا کر سکتے, البتہ اسی دن کی جو عصر کی نماز ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اور سورج کے طلوع ہونے سے 15 منٹ بعد تک کا جو ٹائم ہے, اس ٹائم میں کوئی نفل نماز نہیں ہے. آپ فجر میں جب تشریف لاتے ہیں تو آپ نے سنتیں گھر میں ادا کرنی ہیں, یا آپ مسجد میں آ کے سنتیں ادا کرتے ہیں, جس طرح سے آپ کو سہولت ہو. اب ان 2 سنتوں کے علاوہ اور 2 فرضوں کے علاوہ کوئی نفل نماز آپ نے صبح صادق سے لے کر سورج کے بلند ہونے تک کوئی نفل نماز ادا نہیں کرنی. حالانکہ حکم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں آئیں, تحیت المسجد ادا کریں, تحیت الوضو ادا کریں, لیکن اس موقع پر آپ نے نہ تحیت المسجد ادا کرنا ہے اور نہ تحیت الوضو آپ نے ادا کرنا ہے. اگر سنتیں آپ گھر سے پڑھ کے آئے ہیں تو آپ فجر میں آئیں اور اطمینان سے آ کے بیٹھ جائیے, اور اگر آپ جو ہے وہ گھر سے پڑھ کے نہیں آئے تو آ کر فجر کی سنتیں ادا کیجیے. اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد بھی, عصر کی نماز سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کا جو ٹائم ہے, اس وقت میں نفل نماز تو نہیں ادا کریں گے, قضا آپ ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو فجر کا وقت آپ کو بتایا کہ سورج صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا جو ٹائم ہے, اس میں بھی نفل تو نہیں ہے, البتہ قضا ادا کر سکتے ہیں. آپ کی قضائیں باقی ہیں تو آپ نے کہا چلو قضائیں ادا کر لیتا ہوں, اچھی بات ہے, آپ قضا ادا کر سکتے ہیں. فجر کے متصل بعد آپ چاہیں کہ قضا کرنا تو قضا آپ ادا کر سکتے ہیں, نفل نماز نہیں پڑھیں گے, قضا آپ فجر کے متصل بعد بھی ادا کر سکتے ہیں. تو 3 اوقات عرض کیا کہ جب سورج نکل رہا ہے, جب سورج نصف النہار میں ہے, اور جب سورج ڈوب رہا ہے. یہ 3 اوقات تو اوقات مکروہہ کہلاتے ہیں جن میں نفل بھی فرض بھی کوئی نماز نہیں ہے. البتہ عرض کیا کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا جو ٹائم ہے, اس میں قضا نماز ادا کر سکتے ہیں, نفل نہیں پڑھیں گے, قضا ادا کر سکتے ہیں. عصر سے لے کر مغرب
مغرب تک کا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں قضا ادا کر سکتے ہیں، نفل نماز نہیں ادا کر سکتے. تو عصر سے مغرب تک جب قضا ادا کر سکتے ہیں تو سجدہ تلاوت بھی آپ کر سکتے ہیں، سجدہ تلاوت بھی آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے فجر کا جو ٹائم آپ کو بتایا کہ صبح صادق قلعے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک آپ نفل تو نہیں ادا کر سکتے لیکن قضا کر سکتے ہیں. تو جس وقت میں آپ قضا کر سکتے ہیں اس وقت میں آپ سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے. جی ہاں، اس وقت میں سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے. آخری بات یہ آ گئی کہ نمازوں کی قضا تو کرنی ہی کرنی ہے. ایک آدمی قضا کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا، ابھی اس کی